بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق عالمی عدالت آج فیصلہ سنائے گی۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ہنگامی اقدامات کی استدعا پر غزہ میں جنگ بندی سے متعلق عالمی عدالت اپنا فیصلہ آج سنائے گی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ہنگامی اقدامات کی استدعا کی تھی۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کو فوجی کارروائیاں بند کرنے کا حکم دینے کی استدعا کی تھی۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے نسل کشی خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ رفح مہم غزہ اور فلسطینی عوام کی تباہی کا آخری مرحلہ ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وکیل کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ المناک جنگ جاری ہے لیکن نسل کشی نہیں۔ عالمی عدالت کے اسرائیل کے خلاف فیصلے سے بین الاقوامی قانونی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ آئی سی جے کے جج ریاستوں کے درمیان تنازعات پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ریاستیں عالمی عدالت انصاف کے احکامات پر عمل کے پابند ہوتی ہیں۔ خیال رہے کہ عالمی ادارہ خوراک کی جانب سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غزہ میں بھوک اور پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ غزہ میں بچے بھوک اور پیاس سے موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں تیزی کے بعد مزید 60 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک تقریباً غزہ میں فلسطینی شہداء کی تعداد 35,800 سے تجاوز کر چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اگر جرمنی میں داخل ہوئے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ جرمنی نے خبردار کر دیا۔ جرمنی کے چانسلر کے ترجمان نے کہا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیے جانے کے بعد اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جرمنی میں داخل ہوئے تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر اولاف شولز کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ قانون کی پاسداری کی جائے گی اور اسرائیلی وزیر اعظم کو جرمنی میں داخلے کی صورت میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ جرمنی کا بیان برلن میں اسرائیلی سفیر کی جانب سے جرمنی کو آئی سی سی کا مذکورہ فیصلہ مسترد کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد سامنے آیا۔ اس سے قبل برطانوی پروسیکیوٹر کریم خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر دفاع کے ساتھ ساتھ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی گرفتاری کے لیے کوششیں کریں گے۔ خیال رہے کہ آئی سی سی نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد غزہ پر اسرائیلی جنگ شروع کرنے اور اس دوران بھیانک جرائم کا ارتکاب کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ حماس کے سربراہ کے وارنٹ بھی جاری کیے گئے تھے۔ آئی سی سی کے اس فیصلے پر دنیا بھر میں ملا جلا رد عمل سامنے آیا تھا۔ برطانیہ نے اس سے غیر موضوع اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اس سے اشتعال انگیز قرار دیا تھا، جبکہ کئی ممالک کے سربراہان نے تفتیش کی حمایت کر دی تھی۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں میں غزہ میں اب تک بچوں اور عورتوں سمیت 35,800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ابراہیم رئیسی روزہ امام علی رضا کے احاطے میں سپرد خاک۔ 30 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے مرحوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ابراہیم رئیسی کی تدفین مشہد میں روزہ امام علی رضا کے احاطے میں ہوئی۔ گزشتہ روز ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی تدفین کے لیے مشہد میں امام علی رضا کے روضے پر پہنچا تو وہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر 30 لاکھ افراد موجود تھے۔ اس سے قبل شہر بیر جند میں بھی ابراہیم رئیسی کو الوداع کہنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی گئی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر اور دیگر کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں بادشاہ بحرین کے بادشاہ شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے ایران کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔
بحرین کے بادشاہ شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ماسکو میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بحرین کے بادشاہ شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کہا کہ بحرین اور ایران کے درمیان تمام اختلافات ختم ہو چکے ہیں۔ اب کوئی وجہ نہیں کہ ایران بحرین تعلقات کی مکمل بحالی میں تاخیر کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، سوچ بھی یہی ہے۔ بحرینی عوام کی ایران سے خصوصی الفت اور تاریخی رشتہ ہے۔ اس دوران شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے ایران سے اختلافات ختم کرانے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اظہار تشکر بھی کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آکسفورڈ یونیورسٹی میں احتجاج، طلبہ اور پولیس میں جھڑپیں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے وی سی آفس پر احتجاج کیا، جس کے بعد پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طلبہ اور پولیس میں ہاتھا پائی کے دوران متعدد طلبہ زخمی ہوئے، جبکہ پولیس نے 2 طالب علموں کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد دیگر طلبہ کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی دفاتر کو حفاظتی طور پر تالے لگا دیے گئے، جبکہ طلبہ نے جامعہ کے دفتر کے باہر پلے کارڈ اویزاں کیے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ لندن میں بھی لاکھوں برطانوی شہریوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے مارچ کیا تھا، جس کا آغاز پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے ہوا تھا۔ لندن کی سڑکیں فری فری فلسطین اور اسٹاپ کلنگ ان غزہ کے نعروں سے گونج اٹھی تھیں۔ پچھلے سال ہونے والے مظاہرے میں بھی ہزاروں افراد کے احتجاج کے بعد 9 افراد کو پولیس نے گرفتار بھی کیا تھا، جن میں سے 5 پر نفرت انگیز نعرے لگانے اور پولیس پر حملے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا حماس کے ساتھ جنگ میں ناکامیوں کا اعتراف، غزہ پر بمباری، 91 شہید۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر نے حماس کے ساتھ جنگ میں ناکامیوں کا اعتراف کر لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ کا کوئی اسٹریٹجک مقصد حاصل نہیں کیا جا سکا، قیدی چھڑوائے جا سکے اور نہ ہی حماس کو گرانے میں کامیابی ملی ہے۔ غزہ میں بمباری میں مزید 91 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عالمی عدالت انصاف کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے جنوبی افریقہ کی درخواست پر اپنا فیصلہ آج سنائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی سی جے اسرائیل کو غزہ میں فوری طور پر جنگ روکنے کا حکم دے گی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ حماس کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کا بریگیڈ کمانڈ ہماری قید میں ہے۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کا مرکاوا ٹینک توپ شکن میزائل حملے سے تباہ کر دیا۔ حوثیوں نے اسرائیل جانے والے یونان کے بحری جہاز پر میزائل حملہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ عدالتی کارروائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، غزہ میں اپنے مقاصد حاصل کر کے رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے 10 ارب ڈالر کی رقم مختص کر دی۔ اماراتی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے 10 ارب ڈالر کی رقم مختص کرنے کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے مابین آج ابوظہبی میں ہوئی ملاقات کے دوران ہوا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے رقم مختص کرنے کا اعلان پاکستان کی معیشت کے استحکام اور دونوں ممالک کے مابین تعاون کے مزید فروغ کے لیے کیا۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی ابوظہبی میں ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر تجارت جام کمال، وزیر دفاع خواجہ آصف اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ملاقات میں شریک تھے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں انتخابات کے بعد پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سال کے انتخابات کے بعد ملک میں ایک بار پھر بغاوت کی لہر پھیل سکتی ہے۔ امریکی خبرساز ادارے کے کروائے گئے پول کے مطابق 3 میں سے 2 امریکی اس سال 5 نومبر کے انتخابات میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان دوبارہ مقابلے کے بعد سیاسی تشدد کے دوبارہ شدید ہونے کے امکانات سے پریشان ہیں۔
اخبار کے پول اس سال کے امریکی انتخابات میں 2020 کے بعد کی بدامنی کے دوبارہ ہونے کے امکانات کے بارے میں وسیع تشویش کی نشاندہی کرتا ہے۔ 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی دھاندلی کے دعوے کی وجہ سے ان کے ہزاروں حامیوں نے امریکی کانگریس پر دھاوا بول دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر 2024 کے انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن سے دوبارہ شکست کھا جاتے ہیں تو آن لائن پول میں تقریباً 65% جواب دہندگان میں، جن میں 83% ڈیموکریٹس اور 65% ریپبلکن شامل ہیں، کہا ہے کہ وہ اس بیان سے متفق ہیں کہ انہیں تشویش ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہوئے تو انتہا پسند تشدد کا سہارا لیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔